دو لوگ ایک ساتھ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد ان دونوں میں امتیاز یہ تھا کہ ایک زیادہ پرہیزگار تھا، شب زندہ دار تھا، اس کے پاس نفلی عبادت زیادہ تھی، اس کے پاس نفلی روزے زیادہ تھے، اطاعت گزار زیادہ تھا. دوسرے بھی عبادت گزار تھے، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے تھے. صحابہ کی عادت تھی وہ ایک دوسرے سے عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہم دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو زیادہ عبادت گزار صحابی تھے وہ کسی جنگ میں شریک ہوئے، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کا جوڑا پہنا. اور دو دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال مزید زندہ رہے. بالآخر تبھی ان کا وصال ہوا. ان کا وصال ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دونوں کو خواب میں جنت کے دروازے پر دیکھا کہ فرشتہ باہر آیا، جس کا بعد میں وصال ہوا تھا نا 1 سال بعد، جو بظاہر پہلے صحابی سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھے، اپنے ساتھ جنت میں داخل کیا اور پھر دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کر کے دوسرے صحابی جو عبادت گزار تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی، اپنی جان جیسی متاع عزیز اس کی راہ میں قربان کی، اس کو جنت میں داخل کیا. بیدار ہوئے، صبح دوستوں سے بات ہوئی، خواب بیان کیا. سب کو تعجب ہوا کہ جنت میں پہلے تو اس شہید کو جانا چاہیے تھا جس کی نمازیں زیادہ، سجدے زیادہ، سخاوت زیادہ، ریاضت زیادہ تھا، لیکن کیا ہوا کہ پہلے وہ چلا گیا سال بعد جس کا وصال ہوا، اور وہ بظاہر دوسرے صحابی کی نسبت عمل میں بڑے نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب حضور کی خدمت میں بھی بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا حضور یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص سال بعد جاتا ہے اور جو پہلے گیا شہید بھی ہے، اس کے پاس عمل زیادہ ہیں، لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ فرشتہ پہلے دوسرے کو لے گیا پھر بعد میں اس شہید کو لے گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ جو سال بعد گیا ہے کیا اس کی زندگی میں رمضان المبارک نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، جو بعد میں گیا اس کی زندگی میں ایک رمضان المبارک زیادہ آیا، تو اس نے رمضان المبارک میں تلاوت بھی کی، روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بعد میں گیا اس کی زندگی میں رمضان آیا، اور رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے، فرمایا اس میں اور دوسرا جو شہید ہوا ہے، فرمایا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور اس مہینے میں وہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کرے، سجدے کرے، ریاضت کرے، تو ایک طرف وہ اتنی عبادت کرنے والا، لیکن اس کی زندگی میں وہ رمضان جو دوسرے صحابی کی زندگی میں آیا نہ آیا، تو وہ مرتبہ و مقام میں اس صحابی سے زیادہ آگے بڑھ گیا. تو اس لیے آنے والے مہینے میں اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دے گا. اللہ کے رسول فرماتے جو نفل ہے وہ فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں جتنا ثواب ملے گا. تو اجر والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے. نفل فرض کے برابر، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس ماہ مبارک میں عادت ڈالیں مسجد میں لانے کی. صبح اٹھیں تو قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو نفلی عبادت کی عادت ڈالیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات ہمیں عطا فرمائے گا.